السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سامعین اکرام، میں جیش محمد مصباحی آج پھر آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ سامعین اکرام، آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ شب برات میں بعد نماز مغرب جو 6 رکعت نفل پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں۔ محترم سامعین، دیکھیے آج 18 مارچ 2022 ہے اور آج ہی کے دن جب سورج غروب ہوگا تو شعبان کی 15ویں شب لگ جائے گی۔ اسی 15ویں شب کی مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت کر کے۔ اور کس کس نیت سے؟ سب سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھی جاتی ہے درازی عمر بالخیر کے لیے، پھر 2 رکعت نفل پڑھی جاتی ہے دفع بلیات کے لیے، پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھی جاتی ہے مخلوق کا محتاج نہ ہونے کے لیے، صرف اللہ کا محتاج ہو، مخلوق کا محتاج ہم نہ رہیں۔ سامعین اکرام، میں آپ کو اس کی نیت بتاؤں۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ نیت کیسے کی جائے، حالانکہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اس کو بہت بڑا مسئلہ بنا کر کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ نیت یہ دل کے پکے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہہ لینا بہتر ہے۔ آپ کے دل میں نیت ہے کہ آپ فلاں نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اتنا کافی ہے، زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، زبان سے کہہ لیں گے تو بہتر ہے۔ اسی لیے اس پر فتویٰ ہے کہ اگر آپ مسجد میں داخل ہوئے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ظہر کی جگہ پہ آپ کے منہ سے غفلت میں عصر نکل جاتا ہے یا کوئی اور نماز کا وقت نکل جاتا ہے منہ سے، تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ مسجد میں داخل ہوئے تھے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے، آپ کے دل میں ارادہ تھا ظہر کی نماز پڑھنے کا، نیت تھی ظہر کی نماز پڑھنے کی، لیکن منہ سے عصر نکل گیا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہہ لینا بہتر ہے۔ آپ کے دل میں یہ پکا ارادہ تھا کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، غفلت میں عصر کا نام نکل گیا، لہٰذا آپ کی نماز ہو جائے گی، دل میں جو آپ کی نیت تھی اس وجہ سے۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون خانہ جو گھر میں نماز پڑھتی ہیں عورتیں، اگر وہ عصر مغرب یا کوئی اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو رہی ہیں اور ان کے منہ سے بھی اگر کوئی اور نماز کا وقت نکل گیا منہ سے، تو وہ ان کی نماز ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ وضو بنانے کے لیے گئی تھی اور وضو بنا کر کے مصلی پر کھڑی ہوئی ہے عورت، تو دل میں جو ارادہ ہے وہ جس نماز کے لیے کھڑی ہوئی اسی نماز کا ارادہ ہے، غفلت میں زبان سے کوئی اور وقت نکل گیا ہے تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ دل میں ارادہ کسی اور نماز کا تھا جو نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، غفلت میں دوسری نماز کا نام نکل گیا ہے، نماز ہو جائے گی۔ یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، اور آپ کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زبان سے نماز کی نیت بولی ہو۔ اگر ایسی کوئی حدیث آپ کی نظر میں ہو تو برائے کرم مجھ کو آپ بتائیے گا تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہہ لینا بہتر ہے۔ اب نیت کیسے کریں گے؟ تو سب سے پہلے آپ کو پڑھنا ہے 2 رکعت نماز درازی عمر بالخیر کے لیے۔ نیت آپ کو ایسے کرنا ہے کہ نیت کرتا ہوں میں، اور اگر عورت ہے تو نیت کرتی ہوں میں، 2 رکعت نفل نماز درازی عمر بالخیر کے لیے، واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف ہے، اللہ اکبر بول کر کے آپ ہاتھ باندھ لیں گے اور 2 رکعت نفل اور نمازوں کی طرح آپ ادا کر لیں گے۔ بیچ میں پھر آپ کو سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے 1 مرتبہ۔ اگر آپ خود نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کسی سے آپ سن کر کے سن سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی سنانے والا بھی نہیں ہے تو اس کی جگہ پہ آپ
21 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو آپ 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ دعائے نصف شعبان پڑھیں۔ دعائے نصف شعبان آپ دیکھیے سورہ یاسین، مسجد میں ایک چھوٹی کتاب ملتی ہے سورہ یاسین، اس کے بیک سائڈ پہ دعائے نصف شعبان دیا رہتا ہے۔ اگر آپ کو کتاب نہ مل سکے تو آپ گوگل وغیرہ پہ سرچ کریں گے تو بھی آپ کے ڈسپلے پہ اسکرین پر دعائے نصف شعبان آ جائے گا۔ اگر دعائے نصف شعبان بھی آپ کو پڑھنے نہیں آتی ہے اور کوئی سنانے والا بھی نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پر بھی 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجیے۔ یہ آپ کی 2 رکعت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھیے دفع بلیات کے لیے۔ دفع بلیات کا مطلب ہے کہ بلاؤں اور مصیبتوں کو دفع کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے۔ اس کی نیت آپ ایسے کریں گے کہ نیت کرتا ہوں میں یا نیت کرتی ہوں میں، اگر عورت ہے تو 2 رکعت نفل نماز دفع بلیات کے لیے واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر بول کر کے ہاتھ باندھ لیں گے، اور 2 رکعت نماز ہر نماز جیسے آپ ہر نماز ادا کرتے ہیں اسی طرح آپ 2 رکعت نماز ادا کریں گے۔ اس کے بعد پھر آپ سورہ یاسین شریف پڑھیں گے۔ اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو کسی پڑھنے والے سے سن لیں گے، وہ بھی نہیں تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص۔ اس کے بعد پھر دعائے نصف شعبان، اگر وہ بھی نہیں آتا ہے تو پھر سورہ اخلاص 21 مرتبہ۔ یہ آپ کی 4 رکعت نماز ہو گئی۔ پھر آپ آخر میں 2 رکعت پڑھیں گے کسی مخلوق کا محتاج نہ ہونے کے لیے، صرف آپ اللہ کا محتاج رہیں۔ اس کی نیت آپ کریں گے نیت کرتا ہوں میں یا نیت کرتی ہوں میں، اگر عورت ہے تو 2 رکعت نفل نماز کسی مخلوق کا محتاج نہ ہونے کے لیے واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر بول کر کے ہاتھ باندھ لیں گے، اور پھر آپ ہر نماز کی طرح یہ 2 رکعت نفل بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ سورہ یاسین شریف پڑھیں گے 1 مرتبہ۔ اگر آپ کو نہیں پڑھنا آتا ہے تو کسی پڑھنے والے سے سن لیں گے، اگر وہ بھی کوئی موجود نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پہ سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھیں۔ پھر دعائے نصف شعبان پڑھیں۔ دعائے نصف شعبان بھی اگر آپ کو پڑھنے نہیں آتی تو پھر اس کی جگہ پہ سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھ کر کے آپ اپنی 6 رکعت نفل پوری کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، اپنے نیک مقاصد کے لیے، نیک اور جائز تمناؤں کے لیے دل سے دعا کیجیے اور اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگیے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نیک مقاصد کے حساب سے عطا فرمائے گا۔ سامعین اکرام، آج کی میری یہ ویڈیو یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آن قریب میں ایک اور ویڈیو لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔